یہ بات تقریباً 1992 کی ہے۔ اس وقت گلی گلی میں کرکٹ کھیلا جایا کرتی تھی اور اس وقت گلستان کالونی میں اسکول روڈ پر ہماری نانی ماں کا گھر تھا اور میں اکثر ان کے گھر جا کر اسکول کی چھٹیاں انجوائے کیا کرتا تھا، کیونکہ وہاں بھی میرے بہت سے زیادہ دوست تھے جن کے ساتھ میں سارا دن کرکٹ کھیلتا، اور وہیں میری نانی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانی اینٹوں سے بنی بند گلی ہوا کرتی تھی جو کہ دونوں سائڈ سے بند تھی۔ اب یہ ایسا کیوں تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کرتا تھا، لیکن اس گلی کے اینڈ پر ایک بڑے گھر کی بیک سائڈ لگتی تھی، اسی وجہ سے گلی اس سائڈ سے بند تھی اور دوسری سائڈ پر 4-5 فٹ کی دیوار تھی جس سے باہر کی طرف کو مین گلی سے اس گلی کا راستہ جڑا ہوا تھا، لیکن باہر والی مین گلی سے اس دیوار کو پھلانگ کر آسانی سے اس گلی میں جایا جا سکتا تھا۔ اور حیرت والی بات یہ تھی کہ اس گلی میں دائیں بائیں جتنے بھی مکان تھے وہ بہت ہی پرانے زمانے کے تھے، اور ان میں سے ایک عجیب بات یہ تھی کہ تقریباً سارے گھروں میں یا تو زنگ آلود تالے لگے تھے یا پھر جن میں تالے نہیں تھے وہ بھی گھر خالی ہی تھے، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ لیکن ان خالی گھروں کی حالت ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر خوف سا آتا تھا، کیونکہ ان گھروں کے صحن کچے تھے اور جن میں زیادہ تر گھروں میں پرانے زمانے کی قبریں، جھاڑیاں اور گھاس کے ساتھ بڑے پرانے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یا تو یہ گھر کسی پرانے قبرستان کے لیے بنائے گئے تھے یا پھر ان گھروں میں ہی قبریں بنا دی گئیں، اور ان گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں جن کی وجہ سے اکثر چور وہاں آ کے چھپ جایا کرتے تھے۔ اور ان سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس گلی میں دن کے وقت بھی اتنی خاموشی ہوتی کہ وہاں کوئی چھوٹا سا کنکر بھی پھینک جائے تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دے۔ یہاں کے علاقے کے لوگ رہنے والے اس گلی کو انگریز کالونی بولتے تھے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق یہاں کہیں دور میں انگریز رہا کرتے تھے اور یہ تمام گھر انہی انگریزوں کے استعمال میں تھے۔ اس گلی کے ساتھ ہی میرے دوست شاہد کا گھر تھا اور ہم اکثر شاہد کے گھر کی چھت پر اس گلی کو دیکھا کرتے۔ تو سردیوں کا وہ موسم تھا، میں اور میرے رام گڑھ کے دوست بلال کو بھی اپنے ساتھ میری نانی کے گھر لے کے آیا تھا، اور ہم دونوں میرے دوست شاہد کے ساتھ اس کی چھت پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں بہت عجیب سی آواز سنائی تھی، جیسے کہ کوئی اونچی آواز میں چیخا ہو۔ اسے سنتے ہی میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، لیکن اس دوران شاہد بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے اس نے آواز سنی ہی نہ ہو۔ میرے دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ یار تم نے ایسی آواز سنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، چھوڑو اس کو، اور یہ آواز ہمیں اکثر یہاں سے آیا کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی بلال نے کہا کہ لیکن یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہیں بیٹھے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس گلی کی طرف اشارہ کرتے بولا کہ یہ وہاں سے آئی تھی، لیکن وہاں ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی آواز آتی ہے جیسے کہ کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ اور یہ سنتے ہی میں جلدی سے دیوار کی طرف گیا اور نیچے اس گلی کی طرف دیکھنے لگ گیا، پر وہاں پر ابھی بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اتنے میں بلال بھی میرے پاس آ کر اس گلی کو دیکھنے لگ گیا اور وہ بولا کہ واقعی یہاں پر کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا، جبکہ شاہد جو اپنی جگہ سے ابھی اٹھا بھی نہ تھا، اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے ہنستے کہا کہ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کہیں بھاگ جاتی ہے آواز نکال کر یا پھر چھپ جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یار تو کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ یہ بات سنتے ہی بلال نے کہا کہ تو پھر تجھے کیسے پتا کہ وہ لڑکی ہے؟ شاہد نے کہا کیونکہ اس نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بال بھی لڑکیوں کی طرح لمبے ہیں، تو وہ لڑکی ہی ہوگی نا۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ وہ پھر چھپتی کہاں ہے؟ اس نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اب چھوڑو بھی اس بات کو، وہ پاگل ہے اور انہی ٹوٹے پھوٹے گھروں میں جا کر چھپ جاتی ہے، لیکن تم لوگ اس کے بارے میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہو؟ چھوڑو اس بات کو۔ جب بھی ہم اس گلی میں کھیلتے ہیں تو اکثر ہماری بال ان گھروں میں چلی جاتی ہے، تو وہ ہماری بال بھی اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی ہماری بات پر یقین نہیں کرتا۔ یہاں کے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں نہیں جایا کرو، تم وہاں پر مت کھیلا کرو، جبکہ میرے دوست اور 3-4 اور دوستوں نے بھی اس کو دیکھا تھا۔ ہم تینوں دوست ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں پھر ایک عجیب سی آواز سنائی دی، تو میں نے فوراً دیوار سے نیچے اس گلی کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی کھلے بالوں والی لڑکی دکھائی تھی جو کہ بھاگ کر ایک ٹوٹے دروازے کے اندر چلی گئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے دوست بلال سے کہا کہ وہ دیکھ، یہ وہی لڑکی ہے۔
میری بات سنتے ہی وہ اندر کو آیا اور وہ پھر میرے قریب آ کر اس کو دیکھنے لگ گیا۔ اس وقت وہ دروازے سے اندر جا چکی تھی۔ بلال نے کہا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ وہ اس ٹوٹے دروازے سے اندر گئی ہے۔ بلال نے کہا کہ چل اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ پتہ نہیں وہ کوئی ہمیں نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے اور ہمارے دوستوں نے بہت بار اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بس ایک جھلک دکھا کر ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ضد کی کہ آ کر ہم اس کو دیکھتے ہیں، شاید کہ آج ہمیں وہ دکھ جائے۔ تو میرا دوست بولا کہ تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے، تمہیں اسی طرح سے یقین آتا ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، پر وہ کہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے تو یہاں کے لوگ ہم پر یقین بھی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہی شاہد بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں چلا گیا، لیکن اس گلی میں جاتے ہی اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگ گیا۔ تو میں نے شاہد سے کہا کہ پتہ نہیں اچانک میرا سر اتنا کیوں بھاری ہو گیا۔ وہ بولا کیونکہ یہ گلی باقی گلیوں سے ٹھنڈی ہے۔ وہ بولا کہ اسی وجہ سے سر ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم باتیں کرتے ہوئے اس گھر کی طرف ہی جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اسے سنتے ہی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو شاہد نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے ہمیں چپ رہنے کا کہا۔ ہم وہیں پہ ٹھہر گئے۔ ہم دونوں اس گھر کے قریب رک گئے تھے۔ شاہد آہستہ آہستہ چلتا اسی گھر کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے مشکوک انداز میں میری طرف دیکھا۔ پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور ہم دونوں اسی جگہ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک شاہد واپس دروازے سے نکلا۔ اس نے خاموشی سے اشارہ کرتے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، لیکن تم دونوں چپ رہنا، وہ پاگل عورت اندر ہے۔ اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا ایک زنگ لگا جھولا نظر آیا، جو کہ خود بخود ہل رہا تھا، جیسے کہ اس پر کوئی بیٹھا جھول رہا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ ابھی پاگل اسی جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا کہ اگر وہ یہاں تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا یار لگتا ہے کہ وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی یہ بات وہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری آواز سے پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ تو شاہد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی پاگل کی آواز ہے اور وہ کہیں آس پاس ہے، چلو اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس ٹوٹے ہوئے گھر کے کمروں میں دیکھنا شروع کر دیا اور ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اتنے میں اچانک ہمیں کسی نے دور سے آواز دیتے کہا کہ تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہمیں کوئی نہ دکھا، اور پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا کہ ادھر دیکھو اوپر، یہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی جیسے ہم نے اوپر کی طرف دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو، جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دی اور کہا کہ یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی سے یہاں سے باہر نکلو۔ پھر میں اور بلال وہاں سے باہر نکلنے لگ گئے تو شاہد بھاگتا ہوا پہلے سے باہر نکل گیا اور ہمیں بھی کہنے لگا کہ جلدی آؤ ورنہ ماجد بھائی ابو کو بتا دیں گے۔ یہ سننے کے بعد ہم فوراً وہاں سے نکل کر واپس شاہد کی چھت پر چلے گئے تو ماجد بھائی نے ہماری طرف دیکھتے کہا کہ تم لوگ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہاں بہت عجیب عجیب سے واقعے ہوتے ہیں؟ یہ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظر سے ماجد کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں وہ ہماری طرف دیکھے اور بولے کہ کیا میں تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو جبکہ ہم تو اکثر اس گلی میں ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی بھی کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا، اس لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے ہوں گے۔ ہمیں تو آج تک اس پاگل لڑکی کے سوا وہاں پر کوئی نہیں دکھا۔ ماجد بھائی ہم سے بولے کہ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ تو بہت کوئی خطرناک چیز ہے جو ان کھنڈرات میں وہاں سے یہاں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ شاہد نے کہا کہ بھائی پھر وہاں پر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے؟ ماجد نے کہا کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہاں واقعی میں کوئی نہیں رہتا،
کچھ دیر کے بعد بلال نے ماجد بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ تو وہ بولے کہ دراصل میرے چچا رات میں نہر کے کنارے ایک ٹھیلا لگایا کرتے تھے، اس وجہ سے اکثر وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ تو ایک رات وہ ٹھیلا لے کر واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں اس بند گلی کی دیوار پر ایک خوبصورت سی عورت نظر آئی جو کہ رو رہی تھی۔ تو میرے چچا نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو اور تم کون ہو؟ اس عورت نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں یہاں پر ہی رہتی ہوں اور میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، اب میں اتنی رات میں اسے کہاں تلاش کروں؟ اور یہ بات کر کے وہ دوبارہ سے رونے لگ گئے۔ تو میرے چچا نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کس جگہ پر کھویا تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ وہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اس دیوار سے کود کر اس گلی میں چلا گیا، اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے اسے تلاش نہیں کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے میں کہاں تلاش کروں، ایک تو پہلے ہی یہ گلی بہت سنسان ہے اور اوپر سے یہاں کسی گھر کی لائٹ بھی نہیں جل رہی۔ تو اس عورت کی یہ بات سن کر میرے چچا نے اسے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اور یہ بات کر کے چچا نے اپنے ٹھیلے سے لانٹین نکالی اور اس عورت کو لانٹین پکڑاتے ہوئے کہا کہ آپ اسے پکڑ لیں اور میرے ساتھ چلیں، آپ کے بیٹے کو میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد چچا اس عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گزری تھی کہ اچانک اس عورت نے چچا کو ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں گیا ہوگا، کیونکہ وہ اس طرف ہی بھاگا تھا۔ یہ سن کر میرے چچا اس گھر کی طرف چلے۔ ابھی وہ اس گھر کی طرف مڑے ہی تھے کہ اچانک سے لانٹین کی لائٹ کم ہو گئی اور اس وقت چچا نے لانٹین کی طرف دیکھنا چاہا تو میرے چچا حیران رہ گئے، کیونکہ نہ تو وہاں لانٹین تھی اور نہ ہی وہ عورت تھی۔ یہ دیکھ کر ان کو ایک دم سے جھٹکا سا لگا۔ انہوں نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کہاں چلی گئی ہو؟ لیکن چچا کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اچانک ہلکی سی چاند کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو کہ میرے چچا سے کچھ دور ہی کھڑا تھا، اور اسے دیکھتے ہوئے میرے چچا نے کہا کہ کون ہے وہاں؟ تو وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگ گیا اور چچا اسے دیکھتے ہوئے اپنے قدم واپس پیچھے لینے لگ گئے۔ پھر اچانک چچا کو ایک خوفناک سی چیز کی آواز سنائی دی اور وہ سایہ تیزی سے چچا کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ تو میرے چچا جلدی سے دوڑ کر اس گھر کی دیوار پر چڑھ گئے تو کسی نے چچا کو پیچھے سے زور کا دھکا مارا اور وہ باہر گلی میں جا کر گرے۔ بہت مشکل کے ساتھ ایک پاؤں سے لنگڑاتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اس بند گلی کی دیوار پر چڑھے اور وہاں سے باہر اپنی گلی میں آئے۔ انہوں نے شور مچایا تو محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر میرے چچا کی مدد کی اور ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اس وقت میرے چچا نے لوگوں کو سب کچھ بتایا تو کچھ لوگ وہاں جا کر واپس آ گئے اور بولے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں ایک عورت تھی، لیکن کسی نے بھی میرے چچا چچی کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہوں نے چچا سے کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، اس بند گلی میں ویسا کچھ نہیں ہے، جبکہ چچا نے بتایا تھا کہ میری لالٹین بھی اس وقت غائب ہو چکی تھی اور اس رات چچا کو تیز بخار بھی ہو گیا۔ ماجد کی یہ بات سن کر میں اور بلال ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اتنے میں شاہد نے کہا کہ اس دن کے بعد ماجد بھائی بھی اس گلی میں جانے سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد ماجد بھائی نے جو بات بتائی وہ بھی بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن انہوں نے اس گلی میں 15 فٹ لمبی ایک عجیب سی عورت دیکھی تھی جو کہ 8 فٹ کی دیوار کو ایسے پھلانگ کر اس گھر میں جا رہی تھی جیسے اس کا ایک پاؤں گھر کے اندر اور دوسرا باہر گلی میں تھا، اور ان بھائی کے کہنے کے مطابق اس کے پاؤں کی ایڑیاں آگے کی طرف تھیں اور اسے دیکھ کر اس دن بھائی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تم اس عورت کے پیچھے مت جایا کرو، کیونکہ وہ کوئی عورت نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی پاگل ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شیطانی بدرو ہے، ورنہ وہ درختوں پر کیوں سوتی، اور میں نے اکثر ہی اسے درختوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ اس دن کے بعد کافی دن بعد ہم وہاں اس گلی میں دوبارہ کھیلنے گئے۔ ہم میں سے ایک دوست کی پتنگ اس گھر کے اندر جا گری جہاں پر پچھلی دفعہ ہم نے اس عورت کو دیکھا تھا۔ میں اور میرے دوست اس گھر کی طرف گئے۔ وہاں پر ایک درخت کے اوپر ہمیں اپنی پتنگ نظر آئی۔ میں ابھی اس درخت کے اوپر چڑھ ہی رہا تھا کہ میرا وہاں سے پاؤں پھسل گیا اور باقی شاخوں سے میں الجھتا ہوا نیچے آ کر گرا۔ میں درد سے چلانے لگ گیا۔ میں جلدی سے اٹھا، لیکن میں ابھی کانپ رہا تھا۔ میں نے درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک عورت نظر آئی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی کانپتی انگلی سے درخت کی طرف اشارہ کیا
کہ وہاں پر کوئی ڈرونی سی عورت موجود ہے۔ جب میرے باقی دوستوں نے وہاں دیکھا تو اور کوئی بھی نہ تھا۔ ابھی ہم سب یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہاں ایک بہت ہی خوفناک سی چیخ سنائی تھی۔ اب تو ہم سب دوستوں کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا، اور ایک دم سے میرا دوست بلال جس جھولے پر بیٹھا ہوا تھا وہ جھولا بہت تیزی سے ہلنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ جھولے سے اتر بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد ہم باقی کے دوست اپنے دوست کی طرف بڑھے۔ اچانک ہمیں اس کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی وہ عورت دکھائی دی جو بلال کے جھولے کو بہت زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح سے کالا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اور خوفناک تھیں۔ اس کو دیکھتے ہی ہم سب کو ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم ڈرتے ہوئے اس جگہ ہی رک گئے۔ فوراً ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں سے جان نکل رہی ہے۔ وہ عورت بہت ہی عجیب طریقے سے غراتی ہوئی ہمارے دوست کو جھولا جھول رہی تھی۔ اچانک بلال نے، جو ہمارا دوست تھا، وہ جھولے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ڈر کے جلتے ہوئے جھولے کی سلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو وہ بہت ہی بری طریقے سے زمین پر آ کے گرا۔ ہم گھبرا کر اپنے دوست کی طرف گئے، دیکھا تو اس کا سر بہت بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ہم سارے دوست اب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ شام کا وقت ہو رہا تھا اور وہ عورت کہاں غائب تھی ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہمارے دوست بلال کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ٹانگ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اسے گھر سے باہر کیسے لائیں۔ اب ہم پچھتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے ماجد بھائی کی بات کیوں نہیں مانی اور اپنی طبیعت کے مطابق اس گھر میں کیوں چلے آئے۔ وہ عورت بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں گھوم رہی ہے۔ درختوں کے ہلنے سے اور جھاڑیوں کے سرسرانے سے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہماری ڈر کی بری حالت تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہ دیوار کیسے پھلانگے۔ ہمارا دوست سخت زخمی تھا۔ ہم چاروں دوست گھبرا کر ہی وہاں بیٹھ گئے اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ یہاں سے کوئی نکلنے کا سبب ملے، کیونکہ یہ عورت تو وہاں پر تھی اور یہ کوئی بہت ہی خوفناک مخلوق تھی جو ہمیں جانے کا رستہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم یہاں سے نکل پائیں۔ ہم تینوں دوست اسی طرح سے اسی جگہ پر ایک ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں پر ایک دیوار کے ساتھ دروازہ ہے۔ ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اپنے دوست کو اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر اٹھایا اور اس دروازے سے اپنی گلی کی طرف کو نکلے۔ گھر آنے کے بعد میرے دوستوں کو اور مجھے بہت سخت بخار ہو گیا۔ ہم نے یہ بات اپنے سارے گھر والوں کو بتائی، جس کی وجہ سے وہ ہم سے سخت ناراض ہوئے اور ہمیں وہاں پہ جانے سے بہت سختی سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی دوبارہ وہاں اس بند گلی میں کھیلنے کو نہیں گیا۔